الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا گرامی قدر حاضرین مجلس، ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان میں پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اے نبی کہہ دیجیے، یعنی دعا کیجیے۔ یہاں پر قل کے معنی کہہ دیجیے یعنی دعا کیجیے۔ کیوں؟ کہ آگے دعا آئے گی ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے پروردگار مجھے سچائی کی جگہ میں داخل فرمائیے۔ سچائی کی جگہ میں داخل فرمائیے۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور سچائی کے نکلنے کی جگہ میں مجھے نکالیے۔ کئی الفاظ ہیں۔ مدخل یہ طلبہ سمجھیں گے کہ یہ اس میں ظرف ہے، داخل ہونے کی جگہ، اور مخرج یہ بھی اس میں ظرف ہے، اس کے معنی نکلنے کی جگہ۔ جس جگہ سے آدمی نکل رہا ہے وہ مخرج ہے، اور جس جگہ پر میں جا رہا ہے وہ مدخل ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ مجھے اچھی جگہ میں داخل کیجیے اور نکلنے کی جگہ سے بھی اچھی طرح سے نکالیے۔ تو کون سی جگہ مراد ہے؟ یہاں سوال ہوگا کون سی جگہ مراد ہے؟ جہاں سے نکلا جا رہا ہے اور جہاں جایا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مکہ سے نکل کر کے مدینہ جانا مراد ہے۔ مکہ سے نکل کر کے مدینہ جانا مراد ہے۔ مکہ تو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، وہاں پر خانہ کعبہ ہے، وہاں پر وہاں سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی سب سے اچھی جگہ ہے، وہاں سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیدا ہوئے، وہی خاندان ہے، وہاں سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ وہیں حجر اسود ہے، جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، وہی مقام ابراہیم ہے جو نشانی ہے سارے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ میں
بہت سی جگہ تبرک کی ہے، رکن یمانی اور رکن عراقی اور رکن شامی اور حکیم اور میزاب اور ملتزم اور باب کعبہ اور ادھر صفا اور مروہ، یہ سب متبرک جگہیں ہیں۔ اور تھوڑا فاصلے پر مینا کا میدان متبرک ہے، اور جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ جگہ گناہوں کے چھوڑنے کی ہے، وہاں کنکریاں مار کر کے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے آگے مزدلفہ ہے اور اس کے آگے عرفات کا میدان ہے، وہیں جبل رحمت ہے اور وہیں جبل نور ہے۔ تو اتنی ساری برکت کی جگہ کو چھوڑ کر کے کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے؟ کیوں کا سوال ہوگا تو آپ کو معلوم ہے جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، مکہ مکرمہ میں حضور کو بہت ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ مجبور ہو کر بھی نکل رہے ہیں، نکلنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ اتنا زیادہ ستا رہے ہیں کہ وہاں رہنا مشکل ہو رہا ہے، وہاں دین کی تبلیغ مشکل ہو رہی ہے۔ تو دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے مجبوری میں وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ سمجھ میں یہ آیا کہ دین سب سے اہم ہے۔ آج مسلمان اگر یہ بات سمجھ لے کہ دین کی اہمیت کیا ہے تو مسلمان کامیاب ہو جائے گا۔ دین سب سے اہم ہے، دین جان سے بھی اہم ہے۔ جان چلی جائے لیکن کلمہ پہ جائے، دین نہیں جانا چاہیے۔ جان چلی جائے لیکن دین اسلام ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو دین جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اسلام اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور اسلام اور دین دولت اور مال سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ہجرت کا حکم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے شدید محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں مکہ سے نکلنے کے وقت میں کہ اے مکہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو میرا وطن ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تجھ میں خانہ کعبہ ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجبور ہوں کہ تمہارے اندر رہنے والے لوگ مجھے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس لیے میں نکل کر کے جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جس آیت میں صاف فرمایا لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، رَادُّ کے معنی لوٹانے والا، کہ اے نبی آپ کو میں اس جگہ لوٹا کر کے لاؤں گا جس جگہ سے آپ جا رہے ہیں، یعنی مکہ میں آپ کو واپس لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کیسے کیوں تسلی دے رہے ہیں؟ کہ آپ دین کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، اسلام کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، اس لیے تسلی آسمان سے آ رہی ہے۔ کیونکہ حضور کو تسلی دینے والا تو باپ بھی نہیں ہے، تسلی دینے والا دادا بھی نہیں ہے، تسلی دینے والا چچا بھی نہیں ہے، تسلی دینے والی ماں بھی نہیں ہے، تسلی دینے والا نانیہا دادیہا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور جو ہے سب مخالف ہے۔ تو حضور کو تسلی آسمان سے آ رہی ہے کہ آپ جو وطن چھوڑ رہے ہیں وہ دین کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، اور دین کی وجہ سے وطن چھوڑنا
چھوڑنا میرے نزدیک قابل قبول ہے، اور میرے حکم سے آپ چھوڑ رہے ہیں، اپنے سے اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں، میرا حکم ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کچھ دنوں کے بعد، 8 سال کے بعد پھر مکہ آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گا، اور پھر خانہ کعبہ آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گا۔ خانہ کعبہ میں جو 360 بت ہیں، یہ بت بھی آپ کے ہاتھ سے گرائے جائیں گے اور نکالے جائیں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ واپس آتے ہیں تو اپنی چھڑی سے، عصا سے حضور بتوں کو یوں لاٹھی سے مار رہے ہیں، یوں ڈھکیل رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل، اسلام آ گیا اور بت پرستی ختم ہو گئی۔ جاء الحق وزهق الباطل، ایک اللہ کی عبادت شروع ہوئی تو اب 360 بتوں کی پوجا نہیں ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ حضور پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل، اور بت سارے کے سارے گر جا رہے تھے۔ یہ حضور کی کرامت، حضور کا معجزہ تھا، ورنہ تو بتوں کو جو رکھا جاتا ہے تو بڑی مضبوطی سے رکھا جاتا ہے، لیکن حضور کے ادنا سے اشارے سے بت گر جا رہے تھے۔ چنانچہ سارے بت گر گئے تو پھر صحابہ کرام نے پورے خانہ کعبہ کو صاف کیا اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے بعد سے اللہ نے وعدہ کیا کہ اے نبی آپ آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو پاک کیا جا رہا ہے، اس لیے قیامت تک خانہ کعبہ میں اب کوئی ناپاکی نہیں آئے گی، قیامت تک خانہ کعبہ میں بت کی پوجا نہیں ہوگی، اس لیے آپ کے ہاتھ سے صاف کیا جا رہا ہے اور ہٹایا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار ستا رہے تھے، صحابہ کرام کو ستا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ہیں اور سجدہ کیے ہوئے ہیں، بدبختوں نے اونٹ کی غلاظت لائی۔ غلاظت کا مطلب جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ایک چادر میں لپٹا ہوا رہتا ہے، پیٹ کے اندر چادر میں لپٹا ہوا رہتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں سلا۔ سلا یہ عربی زبان میں سلا بولتے ہیں، اور ہماری اردو زبان میں چادر بولتے ہیں۔ تو بچے کی جو اونٹ کا بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کی جو غلاظت تھی وہ چادر، وہ اٹھا کر کے لا کر کے حضور کے بدن پہ رکھ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ کریں کتنی زیادہ تکلیف کی بات ہے، ایک طرف خانہ کعبہ ہے اور دوسری طرف آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خانہ کعبہ سے اچھی متبرک جگہ دنیا میں نہیں، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اور بڑے کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس جگہ حضور کی شان میں شدید ترین گستاخی کی جا رہی ہے، تو اللہ رب العالمین کو کتنا غصہ آیا ہوگا، اتنا غصہ آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا نزول ہو جاتا اور پورا کا پورا مکہ تہس نہس ہو جاتا۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر قربان جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے آنے والے عذاب کو ٹال دیا دعا کر کے۔ کیسے ٹال دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کافروں کے نام لیے کہ اے اللہ ولید ابن عقبہ پر کی گرفت کیجئے اور اس پہ قہر نازل کر دیجئے، اور امیہ ابن خلف پہ اور عتبہ پہ اور فلاں پہ وہاں پر 6 یا 7 لوگوں کا، کافروں کا حضور نے نام لیا۔
یہ کیوں؟ حضور نے بد دعا کی، حضور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، 6 یا 7 کافروں کے نام لے کر کے حضور نے بد دعا کی۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوگا آپ کے دل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں تو حضور نے بد دعا کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور کی بد دعا بھی رحمت ہے۔ کیا رحمت ہے؟ کہ بہت بڑے عذاب کو حضور نے مختصر کر کے چند متعین کافروں کے لیے خاص کر دیا، کہ حضور نے بہت بڑے عذاب کو ٹلا دیا اور بد دعا کر دی کہ اے اللہ یہی بڑے بڑے مجرم ہیں، انہی کو ہلاک کیجیے اور انہی کو ماریے، سارے مکہ والوں کو نہیں ماریے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی اور حضور کی رحمت للعالمین کا ظہور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے عذاب کو مختصر کروا دیا اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے، نہیں تو بہت بڑی ہلاکت ہو جائے گی۔ یہ بات عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحمت ہے، تو حضور نے بد دعا کیوں کی؟ ہمیشہ دعا ہی کرتے، حضور نے بد دعا کیوں کی؟ تو بد دعا جو کی ہے یہ بھی رحمت ہے، اور یہ رحمت کیا ہے کہ بہت بڑے عذاب کو حضور نے، بہت پھیلے ہوئے عذاب کو حضور نے مختصر کر دیا اور چند کافروں کے نام لیے کہ انہیں کو آپ ہلاک کیجیے اے اللہ، یہ بڑے شریر ہیں۔ چنانچہ ان کفار میں سے اکثر یہ میدان بدر میں لے جائے گئے، نکل کر کے نکالے گئے مکہ سے، اور وہاں پر سارے کے سارے قتل ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر بلا کر کے سزا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، شفقت بھری ہوئی ہے، لیکن یہ کفار مانتے نہیں تھے اور حضور کو بہت ستاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ کہ جہاں جا رہے ہیں، یعنی مدینہ منورہ جہاں جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین وہاں کا جانا، وہاں پہنچنا مبارک بنا دیں اور وہاں اچھائیاں عطا فرمائیں، اور وہاں دین اسلام کی اشاعت میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین آخری دین بھیجا ہوا ہے وہ اچھی طرح سے روئے زمین پر پھیلے۔ یہ دعا کیجیے۔ تو رب ادخلنی، اے میرے پروردگار مجھے داخل کیجیے، مدخل صدق، بڑی رعایت والا داخلہ نصیب فرمائیے اور بڑی اچھائی والا داخلہ نصیب فرمائیے۔ یہ داخلے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ مدینہ پاک ہے، اور جا رہے ہیں مکہ سے، وہ آخری مخرج صدق، اور نکالیے مجھ کو اچھی طرح سے نکالنا، اچھی جگہ سے نکالنا، جیسے نکالا جاتا ہے ویسے۔ یہاں پر مدینہ کا ذکر پہلے اور مکہ کا ذکر بعد میں، حالانکہ نکلنے میں پہلے مکہ سے نکلیں گے، بعد میں مدینہ داخل ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا پڑھنے والے کو کہ آخر مدینہ کا ذکر پہلے اور مکہ کا بعد میں کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ سے نکلنا تو مجبوری ہے، مقصد نہیں ہے۔ مکہ سے نکلنا تو مجبوری ہے، اور مدینہ جانا مقصد ہے دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے مدینہ جانا یہ مقصد ہے۔ اس لیے اہم مقصد کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا کہ پہلے مدینے میں اپنے اچھے داخلے کی دعا کیجیے، اور اس کے بعد مکہ سے نکلنے کی دعا کیجیے کہ مکہ سے نکلنے میں کوئی زحمت پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہاں سے نکلنے بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پورا گھراؤ کر لیا تھا، اور ان لوگوں نے دارالندوہ میں یعنی حکیم ابن حزام جو بعد میں صحابی ہو گئے تھے، ان کے گھر میں میٹنگ ہوتی تھی۔ انہی کا گھر دارالندوہ کہلاتا تھا، میٹنگ کا گھر جس میں میٹنگ ہوتی تھی، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی، ایک ایک نوجوان منتخب ہو اور ایک بار بھی محمد پر حملہ کر دے کہ بات ہی ختم ہو جائے
اور جب خون بہا لینا چاہے گا تو اتنے لوگوں سے کہاں خون بہا لے پائے گا، اور کسی آدمی پر جو جرم ہے، ایک آدمی ہو، ایک قاتل ہو، تو اس کے قتل کو تو واضح کیا جا سکتا ہے اور اس سے انتقام لیا جا سکتا ہے، لیکن سارا کا سارا قبیلہ اگر دشمن ہے تو کس سے وہ انتقام لے گا؟ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا، آپ پوچھیے اور قرآن پاک کی آیت پڑھیے، سورہ یاسین شریف پڑھیے، اور یاسین شریف پڑھ کر کے اور آپ مٹی پر پھونک دیجئے اور منہ پھینک دیجئے تو جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی اور کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے علی، تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور امانت ہے مکہ والوں کی، فلاں کی فلاں کی فلاں کی امانت ہے، تو ان سب لوگوں کو کل امانت واپس کر دینا اور اس کے بعد پھر تم ہجرت کرنا۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس رات جتنے سکون سے نیند آئی، اس رات جتنے سکون کی نیند آئی ویسے سکون کی نیند کبھی نہیں ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ تم رات میں مرو گے نہیں، کل تمہیں زندہ ہو رہنا ہے، کل تک زندہ رہنا ہے، اور میں تمہیں امانت دے رہا ہوں، اس امانت کی برکت سے میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ تم کل تک زندہ رہو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے سکون سے اس رات کو نیند آئی اور حضرت علی نے امانت والوں کو دی اور پھر گئے۔ اب سارے جو گھر کو گھیرے ہوئے تھے وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اور کدھر سے نکل کر کے حضور چلے گئے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیوں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب اللہ کی طرف سے حفاظت ہو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہتے ہیں نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، اور جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ تو جس کا حامی اللہ ہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیٹا نہیں کر سکتا کوئی۔ چنانچہ حضور نکلے اور چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ دعا کیجیے تاکہ مدینہ پاک میں آپ کو سکون رہے اور وہاں دین کی اشاعت اچھی طرح سے ہو سکے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ تو دعا یہ ہے کہ اے اللہ یہاں سے بھی اچھا نکالیے اور وہاں پر بھی اچھا داخلہ عنایت فرمائیے، اور آگے ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے میرے پروردگار میرے لیے اپنی طرف سے مددگار دلیل عطا فرمائیے، مددگار دلیل عطا فرمائیے۔ سلطان کے معنی دلیل اور سلطان کے معنی غلبہ، ایسا غلبہ عطا فرمائیے جو غلبہ آپ کی طرف سے مدد کیا ہوا ہو۔ ہر غلبہ میں مدد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ، کیسے کبھی کافی بھی غالب آ جاتا ہے، جنگوں میں کبھی کافی بھی غالب آ جاتا ہے، تو وہ غلبہ اللہ کی مدد سے نہیں ہوتا ہے، وہ غلبہ زیادہ دن تک نہیں رہتا ہے، اور جس غلبے میں اللہ کی مدد رہتی ہے وہ غلبہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جیسے اسلام کا غلبہ دلائل کے لحاظ سے ہر زمانے میں اسلام کا چیلنج رہا، ہر زمانے میں اسلام کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے اسلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں کہ اس کو جو غلبہ حاصل ہوا ہے یہ اللہ کی مدد کے ساتھ حاصل ہوا ہے، اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوا ہے وہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوا ہے۔ تو یہ دعا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ یہ تو ایک تفصیل ہوئی۔
جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ تفسیر راجح تفسیر ہے، اور جتنے مفسرین ہیں سارے کے سارے یہ تفسیر پیش کرتے ہیں، راجح تفسیر۔ اپنے اکابر بزرگوں میں سے بھی سارے لوگوں نے اسی تفسیر کو بیان کیا ہے، اور میں نے اس کے دیکھنے کے لیے بہت ساری کتابیں دیکھی تو سب جگہ یہ راجح تفسیر ہے۔ میں تفسیر کبیر دیکھ رہا تھا تو تفسیر کبیر میں اس سے متعلق اور بھی 6 اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں ان اقوال کو بھی بیان کروں کہ نکلنے کی جگہ سے کون سے نکلنے کی جگہ مراد ہے، اور داخل ہونے کی جگہ سے کون سی جگہ مراد ہے۔ ایک تو نکلنے کی جگہ سے مکہ مراد ہے، اور داخل ہونے کی جگہ سے مدینہ مراد ہے، جو آپ نے یاد کر لیا، سمجھ لیا۔ لیکن بعض دوسرے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ کے یہودیوں نے حضور کو پریشان کرنا شروع کیا اور طرح طرح کی پریشانیاں ڈال دی، جھوٹ موٹ منافق بن کر کے ایمان قبول کر لیا اور پریشان کیا۔ تو ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ تھی کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، سارے نبی آئے تھے شام میں، ملک شام میں، فلسطین میں، بیت المقدس ان کے قریب قریب سارے انبیاء آئے، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء وہیں آئے، تو آپ بھی وہیں چلے جائیے، کیوں مدینہ آ گئے؟ مدینہ کا نام تھا یثرب، یثرب کے معنی ہلاکت، تباہی کی جگہ۔ وہاں جو آدمی جاتا تھا اس کو بخار آ جاتا تھا، جو جاتا تھا اس کو پریشانی ہو جاتی تھی، جو جاتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا، طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی تھی۔ تو کیوں آ گئے اس پریشانی میں؟ چلے جاؤ ملک شام، وہاں شادابی ہے، ہریالی ہے، اور بہترین بارش ہوتی ہے، اور وہاں کے پھل بہت لذیذ ہوتے ہیں، وہاں کا پانی بہت اچھا ہے اور میٹھا ہے، جائیے وہاں چلے جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بہت پریشانی ہوئی تو حضور نے وہاں جانے کا ارادہ کر لیا اور مدینہ سے جانے لگے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کا داخلہ اچھا نصیب ہو مجھے، وہاں کوئی پریشانی نہ ہو، یہاں آیا مدینہ میں تو پریشانی ہے، اور مدینے سے نکلنے کو بھی آسان بنا دیجئے کہ میرے بہت سارے ساتھی ہیں جو حبشہ گئے تھے اور حبشہ سے پھر مدینہ آئے اور پھر یہاں سے ملک شام جانا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے لیکن ابھی شام پہنچے نہیں تھے، راستے ہی میں تھے۔ پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انشاء ہو گیا کہ نہیں جانا نہیں ہے، یہی مدینہ پاک میں رہنا ہے، چنانچہ حضور واپس آ گئے۔ یہ دوسری تفسیر ہے، مگر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ تفسیر راجح نہیں ہے۔ اس لیے راجح نہیں ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی صورت ہے، مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور جو واقعہ ہے یہ مدینہ پاک کا ہے۔ تو یہ مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، اور سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جب سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو شان نزول میں مدینے کا قصہ کیسے ہوگا؟ ابھی تو مدینے کا ٹائم آیا ہی نہیں ہے، سورہ نازل ہو گئی ہے مکہ میں، تو شان نزول مدینے کا کیسے ہوگا؟ تو حاصل یہ ہے کہ یہ تفسیر اس وجہ سے راجح نہیں ہے۔ تو میں نے راجح تفسیر جو قوی تفسیر تھی، مضبوط تفسیر تھی، وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو نماز کا بیان ہے، پھر آگے نماز تہجد کا بیان ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نماز تہجد کا بیان ہے۔
تو نماز کے سیاق میں یہ آیت ہے، نماز کے بعد آیت ہے، تو اس میں مراد یہ ہے کہ اے اللہ، نماز آپ کی مخصوص عبادت ہے، عظیم ترین عبادت ہے، تو نماز میں داخلہ اچھا بنا دیجئے اور پوری نماز پڑھا کر کے اچھی طرح سے نماز سے نکالیے، سلام پھیر کر کے اچھی طرح سے نکال دیجیے کہ نماز میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے، نماز میں دل کی سچائی باقی رہے، نماز میں خلوص باقی رہے، اور نماز میں دل بالکل حاضر رہے، ذہن بالکل حاضر رہے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو خیالات ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے حکم سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، نماز میں داخلہ اچھا نصیب فرمائیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز خراب ہو جائے، نماز میں اچھی طرح سے ہم داخل ہوں اور نماز سے اچھی طرح سے نکلیں۔ مومن کے لیے سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز میں بندہ داخل ہو اچھی طرح سے اور اللہ کے سامنے دماغ کو حاضر رکھ کر کے نماز پڑھے اور دل کو حاضر رکھ کر کے نماز پڑھے اور پھر سلام پھیر کر کے نکلے، تو یہ مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم لوگ بہت بڑی کامیابی نہیں سمجھتے ہیں، جو دماغ کہیں بھی رہتا ہے، امام صاحب نے تکبیر کہی اور ہم نے نیت باندھ لی اور ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کیا، اور امام صاحب جیسا کچھ کر رہے ہیں اٹھک بیٹھک ویسا کر دیا اور سلام پھیر کر کے چلے گئے، نہ تو نماز میں تھے اور نہ نماز سے نکلے، نہ تو نماز میں تھے اور نہ نماز سے نکلے، صرف نماز کا ایک ڈھانچہ بنا لیا، رکوع سجدے کا ڈھانچہ بنا لیا۔ ایسی نماز سے اللہ کے یہاں قبولیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ نماز تو معراج ہے، معراج کے معنی سیڑھی، اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی ہے، معراج المومنین ہے یہ۔ تو جب بندہ نماز میں داخل ہو کر کے بالکل اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے گا، کسی اور طرف نہیں رکھے گا، تب تو نماز ہوگی۔ اس لیے نماز کو بہت اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ چوتھی تفسیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ نبی آخر الزمان ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، جن ذمہ داریوں کو آپ نبھا رہے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، نبوت کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری، کہ اللہ کا پیغام ہے اور ویسے ہی پہنچانا ہے جیسا اللہ نے بتایا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ہے، اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ کیسا عمل کرنا ہے؟ بالکل سیدھا رہنا ہے، صراط مستقیم پر رہنا ہے، جیسے بالکل بال کی طرح باریک راستہ جا رہا ہے ویسے سیدھا رہنا ہے، نہ تو دائیں طرف ہونا ہے نہ بائیں طرف ہونا ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے پیغمبر آپ سیدھے ہو جائیے اور سیدھے رہیے جیسا آپ کو حکم ہوا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اے اللہ یہ ذمہ داری زندگی میں آپ نے ہمارے کندھے پہ ڈالی ہے، ہمارے سر پہ ڈالی ہے، تو اے اللہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھا دیجیے کہ اس ذمہ داری میں داخلہ بھی اچھی طرح سے ہو، اور اس ذمہ داری نبھا کر کے جو زندگی دنیا کی ختم ہو کر کے برزخ کی زندگی شروع ہو، آخرت کی زندگی شروع ہو، ہم آخرت کی زندگی میں داخل ہو جائیں، تو وہ بھی میرا جانا اچھا ہو، یعنی دنیا میں رہ کر کے ذمہ داریاں پورا کرنا اچھا ہو جائے، اور پھر دنیا سے نکلنے کا راستہ بھی اچھا ہو جائے کہ موت تک ہم اچھی طرح سے خدمت کرتے رہیں، اور موت کے بعد جو آخرت آئے وہ بھی بھلی ہو، یعنی دنیا بھی بھلی ہو اور آخرت بھی بھلی ہو، دنیا بھی بھلی ہو اور آخرت بھی بھلی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دعا کیجیے۔ تو یہ چوتھی تفسیر تھی۔ پانچویں تفسیر جو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دلائل توحید میں غور کرو اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیلوں میں تم غور کرو، پوری کائنات کو دیکھو کہ یہ ستون خود سے نہیں بن گیا ہے، مزدوروں نے بنایا ہے،
اور یہ چھت خود سے نہیں بن گئی ہے، مزدوروں نے بنایا ہے، یہ فرش خود سے نہیں بچھے ہیں، بڑی محنت پڑی ہے۔ تو یہ جو کائنات ہے، ساتوں آسمان ہے اور یہ جو ساتوں زمین ہے، کتنی بڑی کائنات ہے۔ آسمان زمین کے درمیان جو پیڑ پودے ہیں اور پہاڑ ہیں اور ٹیلے ہیں اور درخت ہیں، نباتات، جمادات، حیوانات اور کیڑے مکوڑے، انسان وغیرہ وغیرہ ہیں، چرند پرند درندے، یہ سارے کے سارے رہ رہے ہیں، تو ان کا خالق کوئی ضرور ہے، ان کو بنانے والا کوئی ضرور ہے، ان کا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے، وہی خدا ہے۔ تو بندہ دلائل توحید میں داخل ہو اور اللہ کی معرفت لے کر کے آئے، وہاں سے اللہ کی معرفت لے کر کے نکلے، تو دلائل توحید میں داخل ہونا اور معرفت لے کر کے نکلنا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ یعنی داخلہ بھی اچھا ہو اور نکلنا بھی اچھا ہو، جانا بھی، اندر جانا بھی اچھا ہو اور نکلنا بھی اچھا ہو۔ یہ بڑی باریک تفسیر ہے۔ اور دلائل توحید میں داخل ہونا اور معرفت الہی لے کر کے نکلنا، یہ ابتدائی درجے میں تو عام لوگوں کی بات ہے، لیکن انتہائی درجے میں یہ انبیاء اور اولیاء اور بزرگوں کے بس کی بات ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دلائل توحید میں داخل ہو کر کے اور معرفت خداوندی لے کر کے نکلے۔ ادنا معرفت تو ہر مومن کو حاصل ہے، لیکن کمال کی معرفت یہ ہر مومن کو حاصل نہیں، یہ مومنین کاملین کو حاصل ہے، اولیاء اعظام کو حاصل ہے، انبیاء کرام کو حاصل ہے۔ تو یہ چوتھی تفسیر تھی، یہ پانچویں تفسیر تھی۔ اور جو چھٹی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر عام ہے، بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، ہر بندگی میں مجھے داخل کیجئے اور اس بندگی کو قبول کر کے مجھے نکالیے اس میں سے۔ گویا کہ ہر عبادت مراد ہے یہاں، کہ ہر عبادت سے میں داخلہ اور ہر عبادت سے نکلنا مراد ہے۔ وہاں صرف نماز ہی خاص نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ روزہ ہو کہ روزے میں داخل ہو سچی نیت سے، اور روزے سے نکلے سچی نیت سے، کہ سحری کے وقت میں اٹھے اور چند رکعتیں نماز پڑھی اور اللہ رب العالمین سے عرض و نیاز کر لیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق برکت والا کھانا کھا لیا، اور پھر نماز پڑھی فجر کی، اور برکت والا کھانے کے بعد ہم نے دعا کی کہ اے اللہ، عبادت میں، روزے میں اچھی طرح سے ہمارا داخلہ نصیب فرما دیجیے، اور پھر روزے سے نکلنا بھی آسان فرمائیے، دن بھر روزے میں رہنا بھی آسان کر دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ روزے میں خیانت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آنکھ کا روزہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کان کا روزہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ زبان کا روزہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پیر کا روزہ نہ ہو، روزہ پورے جسم کا ہے۔ تو اچھی طرح سے ہمارے روزے میں ہمیں داخل کیجئے اور اچھی طرح سے ہمارے روزے سے آپ نکالیے کہ افطار تک میں ٹھیک ٹھاک رہوں اور آپ روزے کو قبول کر لیجیے۔ فتقبل منی، اے اللہ میں روزے کا افطار کر رہا ہوں، روزے کو قبول کر لیجیے۔ ہر عبادت مراد ہے، گویا کہ یہاں پر چھٹی تفسیر کے مطابق گویا کہ ہر عبادت مراد ہے۔ ساتویں تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے قبر میں اچھا داخلہ نصیب فرمائیے اور قبر سے نکل کر کے میدان محشر میں جانا بھی اچھا کر دیجیے۔ یہ ہے قبر میں داخل ہونا اور قبر سے نکلنا، مدخل قبر میں داخل ہونا قبر، اور مخرج قبر سے نکلنا یعنی میدان محشر میں جانا۔ تو قبر میں داخل ہونا بھی اچھا کر دیجئے کہ وہاں فرشتے استقبال کریں، وہاں قبر میں سوال اور جواب آسان ہو جائے، فرشتے پوچھیں گے کہ مَا رَبُّکَ، تیرا پروردگار کون ہے، وَمَا دِینُکَ، تیرا دین کیا ہے۔ اور یہ جو نظر آ رہی ہے شخصیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، چہرہ نظر آ رہا ہے، ان کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو مومن تینوں سوالوں کا جواب دے لے گا، اور اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور وہ آرام کرتا ہوا رہے گا۔
پورے قبر میں وہ آرام کرتا ہوا رہے گا، مدتوں آرام کرتا ہوا رہے گا۔ جو قبر کی زندگی ہے وہ بہت اچھی زندگی بھی ہے اور بہت خراب زندگی بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ پہلی منزل ہے، جس بندے کو اس منزل میں نجات مل گئی اس کو اگلی منزل میں بھی نجات مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ایک یہودیہ آئی مانگنے کے لیے فقیرن، یہودی عورت آئی فقیرن مانگنے کے لیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو کچھ تھا وہ دیا، تو اس نے دعا کی کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ تو حضرت عائشہ خاموش رہی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے کیا؟ اس وقت تک حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر میں عذاب ہوگا کیا؟ تو حضور نے کہا ہاں قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا۔ تو قبر یہ پہلی منزل ہے بندے کی، اس منزل میں اگر بندہ نجات پا گیا تو اگلی منزل آسان ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف لکھی ہے، اس حدیث شریف کا حوالہ نہیں معلوم ہے لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ ہے یہ ہے کہ مومن بندے کی زیادہ جتنی پریشانی ہوگی عذاب کی، اس امت کے مومن بندے کی جتنی پریشانی ہوگی وہ قبر میں ختم ہو جائے گی، آگے پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی مومن بندہ جو اس امت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، اللہ رب العالمین کا پرستار ہے، تو اس بندے کو کچھ ہوگا تو قبر میں ہی ہوگا، آگے نہیں ہوگا۔ تو ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ قبر میں ہی نہ ہو، کہ یہی منزل آسان ہوگی تو آگے اگلی منزل آسان ہوگی۔ اور قبر کا عذاب ہونا بہت خطرناک بات ہے، جیسا کہ آپ نے بار بار کتابوں میں پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، حدیث شریف میں قبر کے عذاب کے سلسلے میں تفصیلات ہیں۔ تو قبر کا عذاب بہت ہے، تو قبر میں اچھی زندگی ہوگی بندے کی کہ قبر میں سوال جواب آسانی سے دے لیا اور اس کے بعد وہ آرام سے سو رہا ہے، فرشتہ کہے گا نم کنومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سویا کرتی ہے ویسے سو جا بالکل آرام سے، تمہیں کوئی نہیں جگائے گا۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو قبر سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد میدان محشر کی طرف جائیں گے، سارے لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر کے کھڑے رہیں گے، پوری زمین برابر رہے گی، نہ تو سمندر رہے گا، نہ پیڑ رہیں گے، نہ پودے رہیں گے، نہ پہاڑ رہے گا، نہ ٹیلا رہے گا، کچھ بھی نہیں، پوری زمین سپاٹ ہو جائے گی۔ کیسی سپاٹ ہو جائے گی؟ جیسے عورتیں روٹی بیلتی ہیں نا چکلے پہ، تو چکلا کتنا بالکل سیدھا رہتا ہے اور روٹی کیسے بالکل سیدھی رہتی ہے، ویسے پوری زمین سیدھی ہو جائے گی۔ تو میدان محشر میں چلے جائیں گے اور میدان محشر میں لوگ کھڑے رہیں گے، 40 سال تک کھڑے رہیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، سارے انسانوں کا حساب کتاب صرف 4-5 گھنٹے میں ہو جائے گا، سارے لوگوں کا حساب کتاب۔ کب شروع ہوگا؟ جیسے اندازہ کہ صبح جو سورج اگتا ہے اس وقت شروع ہوگا اور زوال سے 1 گھنٹہ تقریباً پہلے ہی ذہبۂ کبریٰ کا ٹائم ہوتا ہے، تو سورج کے اگنے سے ذہبۂ کبریٰ تک ہی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آج سورج اگتا ہے 6 بجے، 7 بجے مان لیجیے، اور زوال کا وقت ہوتا ہے 12 بجے، تو 8، 9، 10، 11، 12، تو 12 سے 1 گھنٹہ پہلے 11 بجے، یہ 4 گھنٹے ہی میں سارا کا سارا حساب ہو جائے گا، ساری کائنات کے سارے انسانوں کا حساب ہو جائے گا۔ اور نامے اعمال دائیں ہاتھ والے کو دائیں ہاتھ سے ملے گا تو وہ ناچنا شروع کر دے گا، کودنا پھاندنا شروع کر دے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، بھائی کامیاب ہو گیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ لو میری کتاب پڑھو، نامے اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں سوچتا تھا کہ مجھے دائیں ہاتھ میں حساب ملے گا، تو اللہ نے آج دائیں ہاتھ میں دے دیا، بس کامیاب ہو گیا۔
دنیا کی کسی دولت کے مل کر کے کامیابی نہیں انسان کو ہے، انسان کو وہ کامیابی ہے کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ غلط سوچتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ہمارے پاس صحت ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، نہیں، یہاں کامیابی یہی ہے کہ دین اسلام کو انسان تھامے ہوئے رہے، یہ کامیابی ہے انسان، ورنہ تو کوئی کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا ہے۔ کیا پتا کہ کس کا کیا حال ہو جائے گا، کس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہوتا ہے، امید اور ڈر کے درمیان ہے ایمان۔ تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے امید والے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے امید والے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور قبر کے عذاب سے بچا لیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالی۔ تو بہت زیادہ وقت ہو گیا، میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔